معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں تیار اردو چینل پر داستان امیر حمزہ، سب ہیڈنگ گستم کا امیر حمزہ کو زہر دینا۔ عمرو نے خیال کیا کہ 10 روز جانا اور 10 روز آنے اور 5 روز حکیم جی کے چلنے کی تیاری میں گویا 25 دن ہوئے۔ اتنے عرصے تک امیر کی زندگی کاہے کو رہے گی؟ پھر سوچا کہ جانا ضرور چاہیے۔ ان سے خط لے کر روانہ ہونے کو تھا کہ داراب نے کہا، اے عمرو، کسی سواری کا انتظام کرنا چاہیے کیونکہ بہت دور ہے۔ عمرو نے کہا، بے شک دور جانا ہے، لیکن اگر سواری درکار تھی تو گھر سے کیوں نکلا؟ میں مرد عیار پیشہ ہوں اور پیادہ ہوں، مجھے سواری سے کیا کام ہے؟ داراب نے کہا، میں نے تمہیں نادان دیکھ کر کہا تھا، معاف کرو۔ جب ایک پہر دن چڑھا تو عمرو نے جی میں کہا کہ اگر داراب کے ہمراہ جائے گا تو بھی 10 دن میں پہنچے گا، اکیلا ہی چلنا چاہیے۔ یہ خیال کر کے وہ ایک درخت کے نیچے آ کھڑا ہوا اور داراب سے کہا کہ آؤ کچھ کھا لیں، اور ساتھ ہی یہ بھی پوچھتا رہا کہ آگے کیا کیا بستی ہے اور کیسے کیسے دریا ملیں گے۔ اس نے کہا، اب آگے نہ کوئی پہاڑ ہے، نہ دریا، نہ تالاب، کچھ نہیں ہے، یہ سیدھی راہ ہے۔ جب وہ نزدیک جزیرہ آئے گا تو اس راہ میں داہنی طرف ایک گاؤں ملے گا، اس کے اندر جائیں گے، وہاں سے 1 روز کے بعد ایک دریا ملے گا، 4 کوس کا راستہ ہے، اس دریا کے پار جزیرہ ہے اور وہاں ملاح رہتے ہیں، ان کو کچھ دے کر کشتی پر سوار ہو کر پار اتریں گے اور حکیم عقلی مون کے پاس جائیں گے۔ عمرو نے یہ سن کر ذہن نشین کیا اور کچھ کباب بے ہوشی کے نکال کر اسے دیے کہ وہ کھاتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ اسے درخت سے باندھا اور قدم کو تیز کر کے معجزے کے زور سے روانہ ہوا۔ شام کا وقت قریب تھا کہ اس دریا کے کنارے پہنچا تو لوگ حیران ہوئے کہ یہ آسمان سے کون اترا۔ جب 3 گز کنارہ باقی رہا، پھر جست کر کے خشکی میں جا رہا اور ایک ہندی صورت بنا کر اس بستی کی طرف چلا۔ اندر جا کر دیکھا تو کوچہ و بازار ہر طرف چراغاں کی روشنی ہے اور ہند کا سودا بک رہا ہے۔ ایک شخص سے پوچھا کہ حکیم عقلی مون کا مکان کون سا ہے؟ اس نے کہا کہ اس بستی کے حاکم وہی ہیں، وہ بڑا سا دروازہ جہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہیں وہی ہے۔ عمرو نے اس دروازے پر جا کر آدمیوں سے کہا کہ حکیم صاحب کو خبر دو کہ ایک قاصد صابر و صبور کے پاس سے آیا ہے۔ لوگوں نے خبر دی اور عقلی مون نے بلوا کر وہ خط لیا۔ اس میں لکھا تھا کہ آپ جلد تشریف لائیں، اگر حمزہ کو شفا ہوئی تو ہم بہت سے جواہر دیں گے۔ اس مضمون سے حکیم بہت خوش ہوا اور کہا، یہ لکھا نہ ہوتا تو میں ضرور ہی چلتا، لیکن اب نہ جاؤں گا، لوگ کہیں گے کہ طمع سے گیا۔ میں بے پرواہ آدمی ہوں، ایسی چیزوں سے غرض نہیں رکھتا، جا کر کہہ دو کہ میں نہیں آؤں گا۔ عمرو نے کہا، اس سے قصور ہوا، اور کہا کہ آپ یہ خیال نہ کریں، تشریف لے چلیں۔ حکیم نے کہا، اے بے وقوف، تجھے اس بات سے کیا؟ جو کچھ کہا جا کر کہہ دے تو دخل معقولات کیوں کرتا ہے؟ عمرو کچھ کہنا چاہتا تھا کہ حکیم نے اپنے غلاموں سے کہا کہ اسے گرونی دے کر نکال دو۔ غلام چاروں طرف سے دوڑے۔ عمرو نے دیکھا کہ یہ ظلم ہوا، تب منت کرنی شروع کی کہ میں راستے کا تھکا ماندہ ہوں، اگر حکم ہو تو رات یہیں پڑا رہوں، صبح کو چلا جاؤں گا۔ حکیم کو اس پر رحم آیا اور ایک غلام کو کہا کہ اسے باورچی خانے میں لے جا کر کچھ کھلاؤ اور وہیں سلا دو۔ عمرو نے باورچی خانے میں جا کر کھانا کھایا اور دیکھا کہ حکیم کے ناشتے کے لیے استاد نہاری تیار کر رہا ہے۔ عمرو نے اپنے پاس بلا کر کئی کفل بے ہوشی کے ملے ہوئے کھلائے اور باتوں میں لگایا۔ جب وہ بے ہوش ہوا تو عمرو نے ایک گڑھا کھودا اور اس میں اسے گاڑ دیا اور آپ اس کی صورت بنا کر کھانا پکانے لگا۔ رات گزری، جب صبح کا وقت ہوا تو حکیم نے کھانا طلب کیا تو عمرو نے تمام کھانوں میں بے ہوشی کی دوائی ڈال دی اور خوان اٹھا کر شاگردوں کے ساتھ گیا اور کھایا۔ ایک ساتھ نہ گزری تھی کہ تمام بے ہوش ہو گئے۔ عمرو نے چادر عیاری کو بچھایا اور اس میں حکیم صاحب کو لٹایا اور اس کی نشست گاہ کا کل اسباب بما کتب خانہ اور نقد جنس اس میں رکھ دیا اور ایک پشتارا باندھ کر پیٹھ پر اٹھایا اور ایک کاغذ پر حکیم کی مہر لے کر راہداری کا پروانہ لکھا اور چل دیا۔ دریا کے کنارے آ کر پروانہ ملاح کو دیا اور اس نے اس پر پار کر دیا۔ عمرو مثل باد سحر روانہ ہوا اور پھر دن چڑھا تھا کہ وہاں آ پہنچا جہاں داراب کو درخت سے باندھا تھا۔ تب اسے کھول کر ہوش میں لایا۔ جو ہی اس کی آنکھ کھلی تو عمرو کی طرف دیکھ کر کہا کہ بہت دیر ہوئی،
چلو جزیرہ نارون کو جانا ہے۔ جب عمرو نے حکیم کے لانے کا احوال بیان کیا تو اس کے ہوش اڑ گئے اور عمرو کے قدموں پر گر پڑا اور دونوں مل کر چلے۔ سب ہیڈنگ: امیر کے انتقال کی جھوٹی خبر۔ روایت اس طرح تھی کہ داراب کو عمرو ہمراہ لے کر امیر کی طرف چلا اور قلعہ میں جا کر دیکھا تو ایک عجیب طرح کا ہجوم ہے کہ قلعہ کے ایک طرف سرداران لندور فوج لیے ہوئے کھڑے ہیں اور دوسری طرف شہپال ہند گستم کو لے کر قلعہ کے باہر لڑ رہا ہے۔ عمرو نے اندر کی راہ کس طرح نہ پائی، تب داراب کو وہیں ٹھہرا کر اور لوگوں کی آنکھ بچا کر قلعہ کے پاس پہنچا اور کمند کو ایک برج سے مستحکم کر کے اوپر چڑھا۔ قلعہ داران نے آ کر آواز دی کہ کون ہے؟ عمرو نے اپنا نام بتایا۔ وہ چپ ہو گئے، لیکن ایک شخص نے تیر مارا۔ عمرو کے پس تازہ میں ایک طلائی دستہ تھا، تیر اس پر لگا۔ عمرو قلعہ میں پہنچ گیا اور حکیم صاحب کے لانے کا احوال صابر و صبور سے کہا۔ وہ دونوں خوش ہوئے۔ رات گزری، صبح کو جو سامان حکیم صاحب کا لایا تھا اس کو دیکھا اور اسے ہوش میں لایا، اور آپ اسی طرح پیادہ کی صورت بن کر کھڑا ہو کر رہا۔ حکیم صاحب صابر و صبور آپ کی راہ دیکھتے ہوں گے، تشریف لے چلیے۔ وہ نہایت برہم ہوا اور پکارا، ابے کوئی ہے، اس بے ادب کو مار نکال دے۔ ہر چند پکارا، کسی نے جواب نہ دیا۔ غور سے دیکھا تو یہ مکان نہیں ہے۔ عمرو کے احوال سے واقف ہوا تو سمجھ لیا کہ عمرو مجھے لایا ہے اور کہا، اے خواجہ، اگر اپنے احوال کو مجھ پر وہیں ظاہر کرتا تو میں آنے سے انکار نہ کرتا۔ عمرو نے کہا، اب بھی آپ کا مشکور ہوں، حمزہ کا علاج کیجیے۔ حکیم صاحب نے امیر کو دیکھا اور بے اختیار نعرہ مار کر رونے لگا اور کہا، حمزہ کا علاج یہاں نہیں ہے، نوشیروان کے ہاں اس کی میراث میں ہی پشتوں سے چلا آتا ہے، اسے سیاہ مہرہ کہتے ہیں، اور اگر وہ آئے تو حمزہ شفا یاب ہو۔ عمرو روتا ہوا باہر نکلا اور مدائن کا ارادہ کر کے قلعہ کے باہر آیا۔ وہاں مقبل تھا۔ اس نے عمرو سے کہا، اے خواجہ کہو کہ حکیم نے کیا کہا۔ اے مقبل، کیا بتاؤں کہ ایسی محنت سے جا کر حکیم کو لایا، اور اب وہ کہتا ہے کہ اگر مدائن سے سیاہ مہرہ آئے تو امیر کا زہر اترے۔ مقبل سن کر چپ ہو رہا۔ جب عمرو آگے بڑھا تو مقبل نے کہا، اے خواجہ، اگر مدائن میں جائے تو شہر کے دروازے کے پاس ایک بڑھیا رہتی ہے، اسے میری طرف سے سلام کہنا۔ عمرو یہ سن کر بہت غصہ آیا، مقبل کے برابر آیا اور ایک لکڑی ایسی ماری کہ مقبل کا سر پھٹ گیا۔ مقبل نے جب مار کھائی تو کہا، خواجہ ناراض کیوں ہوتے ہو؟ سیاہ مہرہ یہی ہے۔ عمرو نے کہا، اے غلام، تیری اجل آئی ہے کہ مجھے جانے سے روکتا ہے؟ مقبل نے کہا، حمزہ کے سر کی قسم کہتا ہوں کہ بزرگ عمر نے میرے روبرو امیر کے پہلو میں رکھا تھا۔ عمرو اپنی اس حرکت سے شرمندہ ہوا اور مقبل کو چھاتی سے لگا کر حکیم کے پاس آیا۔ حکیم نے کہا، اے عمرو، ابھی یہی ہے، شاہ مہر کب لائے گا؟ جواب دیا کہ میں لایا ہوں۔ اس نے کہا، معجزہ یافتہ ہفتے پیغمبر ہو، تم سے دور نہیں ہے، لے آئے ہو گے کہاں ہو؟ کہاں ہے؟ کہا، امیر کے پہلو میں۔ اس نے نگاہ کی تو واقعی امیر کا تمام جسم سیاہ ہو رہا، جہاں سیاہ مہرہ ہے وہاں کا رنگ اصلی ہے۔ یہ دیکھ کر حکیم نہایت خوش ہوا اور طلائی استرے سے چیر کر اسے نکالا اور کہا، شاہ مہرہ یہی ہے، اسی کے سبب سے امیر کی زندگی ہوئی، ورنہ 4 دن میں تو وہ کام تمام ہو جاتا تھا۔ اب دودھ منگواؤ۔ غرض کئی ناؤ دودھ سے بھر کر رکھیں، اور اس سیاہ مہرہ میں ایک سوراخ تھا تو حکیم نے اس میں ریشمی ڈور ڈال کر امیر کے حلق میں اتارا اور 1 ساعت کے بعد نکال کر دودھ میں ڈالا تو وہ فالودہ کی مثال بن کر جم گیا۔ غرض اسی طرح 5ویں بار کا دودھ جم گیا اور 6ٹی ناؤ میں کم اثر ہوا تو حکیم خوش ہوا اور ایک کتے کو دودھ پلایا تو وہ پیتے ہی مر گیا۔ پھر مہرے کو امیر کے حلق میں ڈال کر دودھ میں ڈالتے اور کتوں کو پلاتے رہے، کتے مرتے جاتے تھے۔ جب کتوں کا مرنا موقوف ہوا تو وہ 3 مرتبہ مہرہ دودھ میں ڈالا اور بدلا گیا تو امیر کو چھینک آئی اور آنکھیں کھول کر کہا، الحمدللہ۔ تمام حاضرین مجلس کو عجیب طرح کی خوشی ہوئی تو حکیم نے امیر کو کتان کی چادریں اڑھائیں کہ پسینہ بہہ نکلے اور گائے کے دودھ میں مصری اور گلاب ڈال کر شربت بنا کر امیر کو پلایا، اور حکیم نے سب کو منع کیا کہ امیر کے سامنے کوئی شخص زہر کا نام نہ لے۔ دوسرے روز امیر نے کھانا طلب کیا، امیر کو شوربہ کھلایا اور وہ تکیے سے لگ کر بیٹھے
اور عمرو کو فرمایا کہ خسرو کہاں ہے اور یہ کون ہے اور میں بیمار کی صورت میں کیوں؟ عرض کیا کہ سب حاضر ہیں اور یہ حکیم ہیں، راہ کی تکان سے آپ کی طبیعت کچھ علیل ہو گئی تھی، ان کے علاج سے آپ کو صحت ہوئی، فرمایا جاؤ ہمارے سرداروں کو لے آؤ۔ عمرو بلا لایا اور سب نے مجرا کیا اور دعا دی اور اپنی قدر و منزلت کے موافق ہر ایک نے امیر پر سے زر و مال نثار کیا، اور پہلوان عادی کے منہ سے بے اختیار یہ نکلا کہ ان بدذاتوں نے میرے آقا کو زہر دیا، لیکن خدا نے فضل کیا۔ امیر زہر کا نام سنتے ہی کانپ گئے اور پسینہ چل نکلا، تو عمرو نے عادی سے کہا اے کمبخت، اس وقت زہر کا نام کیوں لیا؟ تو حکیم نے کہا اسے کچھ نہ کہو، اس بات سے امیر کو پسینہ آ گیا ہے، اور وہ اٹھ بیٹھے اور عمرو سے کہا خسرو ہندوستان کو بلاؤ کہ اس کے دیکھنے کو دل کرتا ہے۔ عمرو نے جا کر لندور کو ہوش کی دوا دی، دے کر قید سے چھڑایا اور کہا امیر نے بلایا ہے۔ لندور نے کہا کہ وہ نشیرواں کے پاس سے آیا تھا، وہ ہے یا گیا؟ عمرو نے کہا وہ بات غلط تھی، امیر کو دشمنوں نے زہر دیا تھا اور میں نے خوف کے باعث تم کو قید کیا تھا کہ سرکشی نہ کرو۔ امیر کو اس بات کی خبر نہیں، اگر وہ سنیں گے تو وہ مجھ سے اندوہ ہوں گے، امیدوار ہوں کہ امیر اس احوال سے واقف نہ ہوں۔ یہ بات لندور نے قبول و منظور کی اور حمام میں غسل کر کے پوشاک پہنی اور سوار ہو کر عمرو کے ہمراہ صاحب کران کے پاس گیا۔ تب امیر نے کہا بھائی تم کہاں تھے؟ عرض کی لشکر میں تھا۔ تب اس سے باتیں کرنے لگے۔ عمرو نے صابر و صبور کو بلایا، ان سے ملاقات کرائی۔ امیر نے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ کیا یہ شہپال ہند کے بیٹے ہیں؟ ان کی وجہ سے خدا نے آپ کو آرام دیا، ورنہ آرام مشکل تھا کہ قلعہ کے باہر شہپال گستم کو لے کر لڑائی کر رہا ہے۔ لندور نے یہ بات سنی تو آگ بگولا ہو گیا اور کہا کہ میں اس گراں انبار سے ان کا کام تمام کرتا ہوں۔ امیر نے منع کیا کہ میں ان کو سمجھ لوں گا، تم چھوڑ دو۔ لندور امیر کے اس فرمان سے چپ رہا اور اپنے لشکر کے تمام سرداروں کو اندر بلوایا اور لشکر سے کہا کہ وہیں قائم رہیں۔ قلعہ کے باہر شہپال نے لڑائی ڈال رکھی تھی، چاہتا تھا کہ قلعہ کو فتح کرے، اور صابر و صبور بھی قلعہ وادی میں مستعد تھے۔ تب شہپال نے ناچار ہو کر گستم سے کہا کہ سوائے اس کے اور کوئی تدبیر معلوم نہیں ہوتی کہ میں تخت پر سوار ہوتا ہوں، تم میرے تخت کو قلعہ کے دروازے پر لے چلو اور سپاہ گری تخت کے پیچھے پیچھے آئے، مجھے دیکھ کر کوئی نہ لڑے گا، پھر فوجی لوگ دروازے کو توڑ ڈالیں اور اندر گھس جائیں۔ گستم نے کہا اس سے بہتر کوئی تدبیر نہیں۔ شہپال اسی طرح پر روانہ ہوا اور قلعہ کی طرف چلا اور کہا کہ دروازہ کھول دو۔ صابر و صبور میں جو بڑا بھائی تھا اس نے پکار کر اس خیال کو جی سے ہٹا دو قلعہ ہاتھ نہ آئے گا، البتہ اگر امیر کی اطاعت قبول کرو تو ہاتھ آئے گا۔ وہ یہ بات سن کر بے اختیار کہا مار کر ہنسا اور نزدیک گیا۔ صابر نے اس وقت ایک تیر اس کے سینے میں ایسا مارا کہ پار ہو گیا اور مر کر تخت کے نیچے گرا، اور لوگ اس کی لاش کو اٹھا کر لے گئے۔ گستم نے یہ حال دیکھا تو اپنی فوج کو لے کر قلعہ توڑنے کو چلا۔ عمرو نے یہ دیکھ کر امیر کو خبر دی کہ صابر نے اس طرح اپنے باپ کو مارا، اب گستم چاہتا ہے کہ اس حصار کو توڑے۔ فرمایا تم دروازے پر جا کر میری طرف سے کہو کہ میں شاہ ہفتے کشور کی طرف سے تیری رعایت کرتا ہوں اور تو اپنی بدذاتی نہیں چھوڑتا، جان کو سلامت لے کر چلا جا، نہیں تو سزا پائے گا۔ عمرو نے جا کر اس سے ایسا ہی کہا۔ وہ ہنسا اور کہا اور ساربان زادے، تو مجھ سے عیاری کرتا ہے؟ حمزہ کو مرتے ہوئے مدت ہوئی، اب وہ کہاں ہے؟ عمرو نے کہا اور او قبا زادے، اپنی زبان کی آگ سنبھال، تو اس پر تصدیق ہو کر مرے گا اور وہ سلامت رہیں۔ اور کوئی دن سے مدائن چلے گئے، اس لیے اس نے کہا اگر سچ ہے تو میرے اور امیر کے درمیان ایک راز مخفی ہے اور مجھے اس کی خبر بھی نہیں، اور امیر سے جا کر کہا کہ وہ ایسا کہتا ہے۔ فرمایا جس روز بہرام گرد خان چین کود نوشیروان کو یہاں لایا تھا، میں بھی اس کے استقبال کے لیے گیا تھا، اور بختر کے کہنے سے اس نے مجھ سے زور آزمائی کی تھی۔ بادہ بغل گیری کے وقت میں نے بھی زور کیا تھا کہ اس کے 3 گوز متواتر صادر ہوئے، اور اس وقت اس نے مجھ سے کہا کہ تم مردان عالم سے ہو، میرا یہ راز کسی سے ظاہر نہ کرتا، آپ کے درمیان یہ نشان رہے، وہ راز یہی ہے۔ عمرو سن کر ہنسا اور پھر دروازے پر گیا
اور اس سے کہا کہ امیر کہتے ہیں کہ اگلی دفعہ تو نے مات کھائی۔ یہ سنتے ہی وہ سمجھا کہ امیر زندہ ہے، ٹھہر نہ سکا اور بھاگ کر بندر سندھ کی طرف روانہ ہوا، اور وہاں جا کر اس قبا زادے نے عجیب طرح کا فساد برپا کیا کہ آدمی کے 2 سر منگا کر ان کے چمڑے اتار لیے اور ان چمڑوں میں گھاس بھر کر تیار رلیے، اور ایک عرضی شاہ ہفتے کشور نوشیروان کو اس مضمون کی لکھی کہ حمزہ لندور کے ساتھ لڑنے کو آیا تھا۔ اس نے حمزہ کو برسر میدان مار کر اس کا سر کاٹ کر قلعہ کے دروازے پر لٹکوایا۔ میں نے لندور کو مارا اور اس کا سر کاٹ کر حمزہ کے سر کے ساتھ حضور میں بھیجا ہے۔ آگے جو ارشاد ہو، اور ایک خط بگتک کو لکھا کہ یہ سر جعلی ہیں، اور اصل یہ کہ حمزہ نے خسرو کو زیر کر کے ہندوستان پر مسلط کی ہے، اور حضور کو یہ مضمون اس لیے لکھا ہے کہ بادشاہ کو اس بات کا یقین ہو اور آپ شاہ کو اور ورگلا کر مہر نگار کی شادی اور اس سے کرا دیجیے کہ حمزہ اس بات کو سن کر کوفت کھا کر مر جائے گا۔ یہ دونوں خط سر بہ مہر سرداروں کو ایک سردار کے ہاتھ بادشاہ کے پاس بھیجے۔ جب یہ عریضے اور سر نوشیروان کے حضور میں پہنچے اور بادشاہ نے مضمون سنا تو ان سروں کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو بھر لایا اور بزرگ جمر کو طلب کر کے کہا کہ یہ کیا امیر پر واردات گزری ہے، افسوس ایسا بہادر مارا جائے۔